آج میں آپ کے سامنے حشر اور نشر یہ دونوں اکٹھے جو ہیں ان کے ایک ایک دو دو آیتیں جو ہیں نا وہ میں آپ کو ان کا ترجمہ جو ہے نا وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ تو پہلے کنٹینیو حشر کو کرتے ہیں کہ حشر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو جمع کرے گا، اور جمع کرنے کے اندر دو پہلو ہیں، ایک اس کی قیامت کے برپا کرنے کا جو اس کی قدرت ہے، اور پھر ان کو جزا دینے کا، سزا دینے کا، اور ان کا حساب کتاب، یہ اس کے علم کا پہلو ہے۔ تو قرآن میں جہاں لفظ حشر آتا ہے وہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ حشر لفظ آ جائے اور جو اس کا حشر کا پورا پیکج ہے، حشر کے جو مناظر ہیں، اس کی جو حالت ہے، اس کی جو کیفیت ہے، اس کا بیان نہ ہو، اور نزول قرآن کے وقت جو کفار و مشرکین کے شبہات تھے ان کا ذکر نہ ہو اور ان کے جوابات نہ ہوں۔ کفار و مشرکین کے اللہ تعالیٰ کے علم کے اوپر جو شبہات تھے قرآن نے ان کو بالکل کھول کے بیان فرما دیا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ اب ظاہر ہے کہ ان کے اس عقیدے کا جو غلط عقیدہ انہوں نے اپنا لیا تھا اس کی تصحیح کے لیے قرآن کریم کی آیات کا نازل ہونا آنا یہ ضروری تھا، اور اللہ تعالیٰ کی شان رحیمیت اور شان ربوبیت کا یہ تقاضا تھا، اور وہ آیات آئیں اور شان رحیمیت کا بھی ظہور ہوا، شان ربوبیت کا بھی ظہور ہوا، اور ان کو دعائیاں دے دی گئیں۔ اب یہ ہے کہ کسی نے وہ دوائی کھا لی، اس کے شفا مل گئی، اور کسی نے میڈیسن کھائی نہیں، اس نے یہاں سے اٹھا کر اس کو نیچے رکھ دیا، یعنی یہاں اس کو یہاں ہونا چاہیے پیٹ کے اندر، اس نے اس کی جگہ اس کو کسی اور جگہ رکھ دیا۔ پھر چونکہ اس کا یہ عمل تھا کہ جہاں میڈیسن کو جانا چاہیے تھا دل و دماغ میں غور و فکر کے بعد، اس نے وہاں اسے جگہ نہ دی، کہیں اور رکھ دیا۔ تو وہاں باریک طریقے سے قرآن کا اسلوب یہ ہے، وہاں پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے ظالمین کا لفظ استعمال فرماتا ہے کہ انہوں نے تو دوائی کھادی نہیں، چک کے غلط جگہ دیتے رکھ دیتی۔ واہ 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 واہ، جہاں رکھنی چاہیے تھی نا وہاں نہیں رکھی بلکہ دوسری جگہ رکھ دی۔ ذرا اسلوب دیکھیں، اور وہاں ظلم کا لفظ آتا ہے بہت سی آیات کے اندر، اور کہیں یہ آتا ہے کہ اب زبردستی تو ان کو دوائی نہیں کھلانی، ان کی مرضی کے اوپر ہے کہ وہ کھائیں یا نہ کھائیں، زبردستی نہیں۔ یہ بھی ایک اسلوب مختلف اسالیب کے ساتھ ان کا بیان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حشر کے بیان کے ساتھ سورہ ہجر کی میں نے آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پیکج جیسے میں نے کہا ہے اس پیکج کے اعتبار سے وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ۔ اب انسان کو دعوت فکر ہے، اور جو مخاطبین اول تھے ان کو پہلی دعوت فکر ہے کہ قیامت نہیں آ سکتی، اللہ تعالیٰ کے پاس قدرت نہیں ہے، وہ لا نہیں سکتا۔ یہ جو فیلنگ یا تھنکنگ تھی اور فیک تھنکنگ تھی، اطمینان نہیں ہو سکتا کسی انسان کو، اس لیے سچا اطمینان اور جھوٹا اطمینان، وہ جو انہوں نے اطمینان بنایا ہوا تھا وہ جھوٹا اطمینان تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی صفائی کرنے کے لیے فرمایا کہ میری قدرت کی شان دیکھو، کہ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، کہ میں نے زمین کو بنایا اور اس کے اوپر میں نے مضبوط قسم کے پہاڑ ڈال دیے، رکھ دیے، قائم کر دیے۔ وَأَلْقَيْنَا کا ذرا وسیع معنی ہے، اس کے اوپر رکھ دیے، اور یہ محاورہ تو نہ ہوتے اینج کر دیتا، رکھ دیے اس کے اوپر۔ کبھی کبھی یہ پھینکنے کے معنی بھی استعمال ہو سکتا ہے، ہوتا ہے۔ اچھا، تو اس کے اوپر رکھ دیے،
اور اگر وہ سائنٹیفکلی طریقے سے ہو تو اس کے تو پھر بہت اور ڈیپ معنی چلے جاتے ہیں یہاں پر پہاڑوں کے بارے میں کہ زمین کے اوپر ہیں اور وہ ایک لائن پہاڑوں کی ہے اور جہاں جہاں چاہیے تھے ان کو وہ رکھ دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان فرمایا۔ پہلی قدرت یہ بیان کی کہ زمین کو پھیلا دیا، یہ میری طاقت ہے، میں نے زمین کو پھیلایا، اور وہ ہلے جھلے نہ، چلنے پھرنے کے قابل رہے، تم اس کے اوپر سکون سے رہ سکو، اس کا بندوبست میں نے ان پہاڑوں کے ذریعے کیا۔ یعنی یہ جو آگے جا کر بات آئے گی نا، وہ آئے گی حشر کی، کہ اگر میں یہ تمہارے لیے کرتا ہوں اور کر سکتا ہوں تو تم ذرا نیکسٹ لیول پر جا کر سوچو، اگر میں یہ کر سکتا ہوں نا تو قیامت کو بھی برپا کر سکتا ہوں، تمہیں زندہ بھی اٹھا سکتا ہوں، تمہارا حساب کتاب بھی کر سکتا ہوں، تمہارا حشر بھی کر سکتا ہوں، تمہارا نشر بھی کر سکتا ہوں، یعنی زندہ کر کے اٹھا سکتا ہوں تمہیں۔ تو جو فاؤنڈیشن ہے وہ یہاں سے رکھی گئی، اور پھر اس کے اوپر انسانی مزاج کے مطابق ایک حصی دلیل دی گئی، اور یہ حصی دلیل بہت جگہ پر قرآن میں آئی ہے، اور یہ قرآن کا ایک یہی اسلوب ہے کہ چونکہ قرآن کے جو مخاطبین اول تھے وہ مردوں کو قبرستان میں ہی دفن کرتے تھے۔ یہ میں نے اس لیے کلیئر کیا کہ دنیا کے دوسرے حصوں میں مردوں کے ساتھ دوسری بات بھی ہوتی تھی، لیکن جن کو قرآن خطاب کر رہا ہے نا، جو مخاطبین اول ہیں، وہ قبروں میں ہی دفن کرتے تھے اور قبر کو ہی وہ مانتے تھے، اس لیے قرآن کریم کے اندر قبر کا ہی لفظ آیا ہے، اور قبر کا لغوی معنی بھی ساتھ آیا ہے کہ وہ مٹی کور کر لیتی ہے، وہ پوشیدہ ہو جاتا ہے، وہ نیچے چلا جاتا ہے اور وہ نظر نہیں آتا۔ یہ اس قبر کی لغوی معنی بھی قبر کے جو ہے نا وہ قرآن کے اندر جب وہ قبر کی آیات کو دیکھیں تو وہ ساری باتیں اس کے اندر آتی ہیں، اور اگر وہ زیادہ ہو تو اس کے اندر محاورات میں زبیدی سے پوچھ لیں، ابن منظور افریقی سے پوچھ لیں، ابن اسیر سے پوچھ لیں تو وہ ذرا اور تفصیل سے زیادہ بتا دیتے ہیں۔ اب یہ حصی ایک دلیل دی جا رہی ہے قیامت کی کہ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور اس میں سے ہم نے ہر چیز ایک معین وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور اس میں سے ہم نے ہر ایک چیز معین مقدار سے اگا دی۔ اب اگنے کا تعلق قبروں سے زندہ ہونے کے ساتھ جاتا ہے۔ اب بیج جو ہے یہ بھی کور ہوتا ہے اور اس کے اوپر بھی مٹی ہوتی ہے، اور انسان کی قبر، وہ انسان نیچے چلا جاتا ہے، اس کے اوپر بھی مٹی ہوتی ہے، لیکن انسان اللہ تعالیٰ اس بیج کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ وہ میں نے آیت آپ کو سنا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ میری رحمت یہ ہے، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، یہ میں نے اپنے ذمہ کرم لے لیا ہے، انہ لا یجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، میں تمہیں ضائع نہیں ہونے دوں گا، میں تم سب کو جمع کروں گا۔ یعنی اس کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ زمین کے نیچے جا کر وہ ضائع نہ ہو، وہ ضائع نہیں ہونے دے گا، وہ دوبارہ اس کو اٹھ کھڑا کرے گا، اس کو زندہ کر دے گا، اور مثال اس کی دی بیج کے ساتھ، معین مقدار کے ساتھ اس کو اگا دیا۔ اشارہ کیا ہے؟ جیسے کھیتیاں زمین سے اگتی ہیں اسی طرح تم بھی زمین سے اگو گے۔ قدرت کیا ہے؟ جیسے میں کھیتیوں سے نباتات کو اگاتا ہوں اسی طرح تمہیں میں زمین سے مرنے کے بعد قیامت کے دن اگاؤں گا۔ تو چونکہ یہاں پر زمین پر رہنے کے لیے یہاں پہلے زمین پر
یہاں کی رہائش کی بات کی ہے، رہنا، زمین کا سکون پذیر ہونا، وہاں سے کھانے نکالنا۔ اب وہ جو کھانے کے لیے چیزیں نکلتی ہیں، فرمایا وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور اس زمین کے اندر تمہارے کھانے پینے رہنے کا میں نے بندوبست کر دیا۔